السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں تاحیات، اور وہ ہر عبادت کے مستحق ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے نام والا، بڑی صفات والا ہے، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو جمعہ کے اس مبارک دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت کو توحید کی تعلیم دی، شرک سے دور رکھا، عقیدے اسلام کو پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر دیا، ایک واضح روشن دین اپنی امت کے لیے چھوڑ گئے، اور امت کے حق میں دعائیں فرماتے رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زندگی میں سب سے ضروری چیز عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، اسلام، سچا دین جو دنیا والوں کے لیے نازل کیا گیا، وہ دین کا ایک اہم حصہ عقیدہ ہے، اس کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ شریعت یا دین دو چیزوں کا نام ہے دین اسلام، ایک عقیدہ اور دوسرا عمل۔ ایک حصہ عقیدہ ہے تو ایک حصہ عمل ہے، انہی دونوں کا نام دین ہے۔ انسان کا عقیدہ اگر درست ہو تو اس کا عمل قبول ہے، عقیدہ خراب ہو جائے تو اس کا عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ پیغمبروں کے نام لیے، اور آپ جانتے ہیں
پیغمبروں کی بعثت یہ عقید توحید کے لیے ہوئی. ہر پیغمبر شروع ابتدا ہوئی نوح علیہ السلام سے اور بات ختم ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ پہلے نبی یہ آخری نبی، اور ان کے درمیان بہت سارے نبی آئے. ہر قوم میں ایک نبی کی بعثت کی گئی، اور یہ سب علاتی بھائی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. ہم پیغمبر علاتی بھائی ہیں. علاتی بھائی کہتے ہیں اس انسان کو، ان لڑکوں کو یا ان بچوں کو جن کے ابا ایک ہوں مائیں الگ ہوں. ایک آدمی نے ایک سے زیادہ شادی کی، پہلی بیوی سے بھی بچے، دوسری سے بھی، تیسری سے بھی، تو وہ بچے آپس میں علاتی بھائی ہوتے ہیں، ان کا والد ایک ہوتا ہے ابا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم انبیاء علاتی بھائی ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ لفظی مراد نہیں ہے معنی، مطلب اس کا کہ ہماری اصل دعوت ایک ہے، ہمارا اصل ایک ہے، طریقے سب کے الگ ہیں. کیا ہے اصل؟ ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا. تمام پیغمبروں کی یہی دعوت رہی ہے جو اساس ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک نبی رسول کو بھیجا ہے جو اپنے قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے اور طاغوت سے بچنے کا حکم دیتے تھے. طاغوت اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، جو عام معنی ہے طاغوت کا، کل ما عبد من دون اللہ. تو یہ وہ عقیدہ ہے جس کو لے کر پیغمبر آئے، عقید توحید. اور اس عقیدے پر پیغمبروں نے اپنی قوم کی تربیت کی. کیوں؟ کیونکہ یہ اساس ہے دین کی، شریعت کی. یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں. تو اس عقیدے پر اپنی قوم کی تربیت کرنا یہ پیغمبر کی کندھوں پر رکھی گئی اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. انہوں نے ادا کیا، قوم کو رب سے جوڑا، تعلق قائم کر دیا، اللہ کے قریب کر دیے، اللہ سے جوڑ دیا، اللہ کا حق بتا دیا، اللہ کی عظمتیں بتائیں، اللہ کی پہچان کرائی. اس کے بعد عمل پر ابھارا گیا. جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو عمل زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا عمل میں اتنی کثرت ہوگی. ایسے نہیں کہ عمل صرف نہیں، عمل کرے گا انسان. کیوں؟ عقیدہ کام کرتا ہے، عقیدہ کام کرتا ہے. تو یہ اصل ہے، یہ طریقہ ہے تربیت کا جو پیغمبروں نے اپنی قوموں کے ساتھ کیا ہے. اسی لیے دیکھیے ایک بڑے پیارے ماحول میں جہاں عقیدوں کی مضبوطی رہی، اللہ سے جوڑ رہا، دلوں میں اللہ کی عظمتیں، اللہ کی محبت، اللہ کا ادب، اللہ کا احترام رہا، بڑے کامیاب رہے. کیسا معاشرہ دیکھیے. اب دیکھیے مدینے کو دیکھیے. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا مدینہ، پیارے نبی وسلم کی ہجرت سے پہلے کا مدینہ، ہجرت کے بعد کا مدینہ دیکھیے، بڑا فرق آپ کو ملے گا. یا عمومی طور پر مکہ مدینہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے حالات، معاشرہ، سوسائٹی، آپ کے نبی بن کر آنے کے بعد کا معاشرہ، بڑا فرق آپ کو ملے گا. کیونکہ عقیدے کی پر جب تربیت ہو گئی تو پھر مضبوطی آئی، معاشرہ صالح ہوا، قوی ہوا، کامیاب ہوا. تھوڑے تھے لیکن سب پر غالب تھے، تھوڑے تھے لیکن سب پر غالب تھے. سب ان سے ڈرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے. اسباب کی کثرت نہیں تھی، تنوع نہیں تھا کہ سارا دنیا کا ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سارے ہتھیار ان کے پاس ہے، گھوڑوں کی کثرت ہے، اونٹوں کی کثرت ہے.
ایسا نہیں تھا، قلت تھی. تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ. یہ جو اسباب ہوتے ہیں کامیاب ہونے کے دنیا میں، اس کی قلت تھی، کثرت نہیں تھی. لیکن چونکہ عقیدے کی مضبوطی رہی، قوت رہی، کامیاب رہے، جہاں گئے اپنے قدم جما لیے. فتوحات ہوئیں، ملکوں کے ملک ان کے ہاتھ میں آئے. اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں ختم، قیصر و کسریٰ سپر پاور کہلائے جانے والے اس زمانے کے، جن کے پاس دولت، عوام، لوگوں کی کثرت، ہتھیار، ظاہری اشیاء تھیں، لیکن باطن کا عقیدہ بڑا کمزور تھا، بہت کمزور اور ڈھیلا عقیدہ. کفر، شرک میں پڑے ہوئے تھے، کامیاب نہیں ہو سکے. صحابہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے واقعات پر غور کیجیے آپ. کتنی فتوحات ہوئیں، کتنا اسلام کو فائدہ ہوا، مسلمان کہاں کہاں چلے گئے اور کتنے ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے. یہ سب کیسے ہوا؟ کیا قوت تھی ان کے اندر؟ پبلک میجورٹی نہیں، ہتھیار زیادہ، بتا نا کچھ نہیں. قوت عقیدے کی تھی. عقیدے کی قوت اور مضبوطی نے کامیاب کر دیا ان کو. یہی ہے اساس، یہی ہے اصل. اقوام کی ترقی اسی میں ہے. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ کس سے ہے وعدہ؟ اللہ کا وعدہ اہل ایمان سے ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے، ان لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ زمین دے گا اللہ، قوت ہوگی، اسلام کا غلبہ ہوگا، امن کی زندگی ہوگی، پیسفل لائف. کب؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یہ شرط ہے، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو وعدہ پورا کرے گا اللہ. ان لوگوں نے، صحابہ، سلف صالحین نے اس پر عمل کیا، اس آیت پر اللہ کی عبادت کی، شرک سے بچے رہے، عقیدہ مضبوط رہا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. غلبہ رہا اسلام کو، امن والی زندگی ان لوگوں نے گزاری، زمینیں ملی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو خلافت رہی کہاں کہاں تک تھی، کتنے ملک تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ سب کیسے ہوا؟ اللہ کا وعدہ تھا نا. ان لوگوں نے شرط پوری کی، اللہ نے وعدہ پورا کیا. اور یہ وعدہ اللہ کا صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ شرط پوری کرتے رہیں. جو کنڈیشن ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کیونکہ وعدہ مشروط ہے، کنڈیشنل وعدہ ہے. یہ کرو گے تو یہ دوں گا، ایسا ہے مسئلہ. بھئی امت کرے تو اللہ تعالیٰ دے گا. عقیدے پر تربیت ضروری ہے. آپ دیکھیے مدینہ میں، جب مدینہ کے واقعات پر غور کیجئے، بکری چلانے والی ایک عورت، بکریوں کو چرانے والی، ایجوکیٹڈ تھی، پڑھی لکھی تھی، بھائی بکریوں کا کام کر رہی ہے ایک صحابی کے گھر پہ. اس کا عقیدہ دیکھیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جب کیا، بتا اللہ کہاں ہے، جواب دیتی ہے کہ اللہ اوپر ہے. صفت العلو جو ہم عقیدہ واسطیہ میں پڑھ چکے ہیں. میں کون ہوں؟ کہتی ہے آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام دیا یا کہا کہ بھائی یہ جب یہ پتہ کیا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ کے بارے میں بھی، میرے بارے میں بھی، اللہ کی صفت علو کو مانتی ہے، میرے رسالت پر بھی ایمان ہے اس کا، تو اس کو آزاد کر دیا جائے. یہ ایمان والی عورت ہے. بکریاں چرانے والی عورت کا یہ عقیدہ کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ اوپر ہے. آج بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، جو بھی بولیں آپ، پڑھا لکھا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ کیسے؟ پڑھے لکھے لوگ، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ڈگریاں ہیں، پڑھائی، تعلیم اچھی چیز ہے،
ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم اس پر اس کی مذمت کر رہے ہیں. بتانے کا مقصد اسلامی عقیدہ کہاں ہے؟ ان ڈاکٹروں کی عقیدے پر تربیت نہیں ہوئی. کیسا ڈاکٹر ہے بھائی، کہتا اللہ ہر جگہ ہے. یہ کیسا جو ہے سی ای او ہے کمپنی کا جو کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. اس کی تربیت نہیں ہوئی عقیدے پر. جبکہ بکری چرانے والی عورت کہتی ہے کہ عقیدہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یعنی اس عورت کا عقیدہ اس سی ای او یا چیئرمین یا ڈائریکٹر سے اچھا ہے، کمپنی کے ڈائریکٹر سے. وہ کیوں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور کیا مسئلہ؟ تربیت کا خلل ہے. عقیدے پر تربیت نہیں ہوئی ہے. یہ بن گیا ڈائریکٹر، پروفیسر، جو بھی بولیں آپ، لیکن عقیدہ نہیں سیکھا. یہ عقیدہ نہیں پڑھا، نہ گھر میں سیکھا نہ اسکول میں سیکھا. صحیح ہے نا بھائی؟ نہ اسکول میں سیکھا نہ گھر میں سیکھا. کیا کریں گے؟ تو پھر خراب عقیدہ، کمزوری ہے عقیدے میں. وہاں اچھا ایک بات. دوسری بات، جس معاشرے میں رہا نا یہ ڈائریکٹر، کمپنی کا اونر، سی او، کوئی بھی بولیے، مثال دے رہا ہوں صرف، یہ ماحول بھی شرک ہے، پورا شرک. کم لوگ صحیح عقیدے والے ہیں، عجیب و غریب عقیدے ہیں، خرابیاں، بگاڑ ہے عقیدے میں. ایسے معاشرے میں جو ہے وہ بڑا ہوا. وہاں بکری چرانے والی جو عورت تھی نا، وہ مدینہ میں تھی. آج کا مدینہ نہیں، آج کا مدینہ میں بھی اچھا عقیدہ ہے الحمدللہ. وہ اس معاشرے میں رہی جس معاشرے کا ٹوٹل اے ٹو زیڈ عقیدہ صحیح تھا. صحیح ہے نا؟ ویسی سوسائٹی میں رہتی تھی، کام کرتی تھی، جہاں سب کہتے تھے اللہ اوپر ہے. کوئی یہ نہیں بولا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. وہ اس سوسائٹی میں رہی. اثر تو پڑے گا نا؟ ماحول کا اثر نہیں پڑتا ہے؟ پڑتا ہے. صحبت کا اثر پڑتا ہے. اس کی دلیل حدیثوں میں موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. صحبت کا اثر ہے. تم دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو. یہ حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے بچے تھے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عقیدہ سکھایا. بڑی پیاری حدیث ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی. یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وعلم ان الامة لو اجتمعت لا ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه اللہ لک الى آخر الحدیث. اے بیٹے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لو. تم اللہ کے دین اور احکام کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے دین احکام کی حفاظت کرو، ہر جگہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. بیٹے، پوری دنیا مل کر تم کو تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے تمہارے لیے لکھا نہ ہو اس کو. اور بیٹا، پوری کائنات مل کر تمہیں ضرر یا نقصان، تکلیف پہنچانی چاہے، نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نے نہ لکھا ہو. تعلیم دے رہے ہیں عقیدے کی بیٹے کو. مطلب بیٹا نہیں تھا، بھتیجا تھے. وہ پیار سے بیٹا بولتے ہیں نا بھتیجے کو، بھانجوں کو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو عقیدے کی تربیت کی، بچے کو عقیدہ سکھا رہے ہیں. آج کیا ایسی تربیت ہے گھروں میں؟ بیٹے سنو، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، دنیا کچھ بھی کر لے، پورا اسکول کچھ بھی چاہے، کچھ نہیں ہو سکتا. کیا یہ الفاظ گھروں میں بچے سنتے ہیں؟ میرے خیال سے اللہ کا نام ہی کم ہوتا لیا جاتا ہوگا گھروں میں، کیونکہ ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بتائیں کہ دیکھو بیٹے، اللہ بڑا ہے، عظیم ہے. بزی لائف، مصروف زندگی، ابا کمانے میں مصروف، امی پکانے میں مصروف، اور یہ دونوں واٹس ایپ پر مصروف.
جو ٹائم مل جائے نوکری اور پکانے کے علاوہ تو فیس بک اور واٹس ایپ پر بزی لائف. دشمنوں نے ایسے مصروف کر دیا ہے، عقیدہ سکھانا تو دور، اللہ کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا ہے گھر میں. تعلیم تو عمل ایک ہے، عمل ایک ہے، تعلیم عمل ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے. 8 گھنٹے ڈیوٹی، باقی کا ٹائم میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں. اب کہاں بچوں کو سکھائیں گے بیٹے سنو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، دنیا والے جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اللہ نے مقدر کیا ہے چیزوں کو فلاں فلاں. تربیت ہی نہیں ہے عقیدے کی. گھر میں تو نہیں مل رہی تربیت، چلو اسکولوں میں دیکھیں تو اسکولوں کا حال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کمرشل اسکول ہیں اکثر، تو ہمارے پاس بہترین تعلیم ہے، آپ صرف ایڈمیشن کرا دیجئے بچے کا. اس کے لیے جو ہے بہترین پوسٹرز بنا کر پہلے پبلسٹی کرنا نیو ایکیڈمک ایئر جب شروع ہوتا ہے تاکہ ایڈمیشنز فل ہوں. اس کے بعد پاک صاف اسکول جو کہ اچھی چیز ہے، پاکی اور صفائی. بچوں کو کھیلنے کا اہتمام بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. اب اس کے بعد جو ہے کیا پبلسٹی کرنا، اسکول پبلسٹی بھی ہو رہی ہے فل. اب پڑھانا تو ہے، ماں باپ کو کیا کریں گے، گھر میں تو نہیں بٹھا سکتے نا بچوں کو. چلو بھائی اب کہاں ڈالنا، ڈالو اسکول میں ڈالو، چلو بھائی اسکول میں، چلو بچہ گیا. اب بچہ ABCD پڑھ لیا، 1 2 3 پڑھ لیا، میتھس، سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، پتہ نہیں کون سے سبجیکٹس، کمپیوٹر سائنس پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، ٹیکنالوجی سیکھ لیا، یہ معلوم ہو گیا، وہ معلوم ہو گیا. فر انگریزی میں بات کرتا ہے، اچھی چیز ہے، ضرورت بھی ہے، سب کو مسلمانوں کو انگلش بولنا سیکھنا چاہیے. وقت کی ایک زبان ہے، ٹھیک ہے، اہمیت ہے اس کی، بالکل سیکھنا چاہیے. میں تو انکریج کرتا ہوں، انکریج بھی انگلش ہے، سیکھنا چاہیے. چلو سیکھ گئے انگلش، زبردست، میتھس میں بھی اچھا، کھیلنے میں بھی بچہ اچھا ہے، کمپیوٹر یوز کرنا بھی آ گیا اس کو، MS آفس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں نا سکھا دیے سب. اوکے اسکول زبردست. عقیدہ ایک سبجیکٹ اسکول میں ہے عقیدے کا نہیں ہے، کیا کریں گے؟ گھر میں عقیدہ نہیں سیکھا، اسکول میں عقیدہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے. محلے میں چلو بھائی، محلے میں وہی لوگ ہیں جو ہمارے جیسے مسجد بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجدوں کا حال کیا ہے؟ مسجد میں قرآن کا اچھی چیز ہے الحمدللہ. دنیا میں عمومی طور پر مساجد میں جو ہے قرآن کے حلقے وغیرہ ہوتے ہیں، عام طور پر بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، جو کہ بہت اچھی چیز ہے. صحیح ہے بھائی، صحیح ہے. چلیے بچہ قرآن بھی سیکھ گیا پڑھنا، یہ ایک اچھی چیز ہے. عقیدہ، ارے قرآن سیکھا نا، قرآن سیکھا، تلاوت، ناظرہ، تجوید، یا تلاوت ہے، تلاوت نہیں، ناظرہ، تجوید. حروف کی پہچان کرا دی گئی، حرکتوں کو سمجھا دیا گیا، ملا کر کیسے پڑھنا یہ بتایا. صحیح. اب سنیے حدیث. جندب بن عبداللہ صحابی کا نام ہے، کیا نام؟ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب بچے تھے، صحابی ہیں یہ، ہم جب بچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سن رہے ہیں نا آپ، ہم جب بچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم کو ایمان کی تعلیم دی گئی قرآن کی تعلیم سے پہلے. قرآن کی تعلیم سے پہلے ایمان کی تعلیم دی گئی. پھر ایمان کی تعلیم لے لیے ہم، ایمان عقیدہ ہے، اس کے بعد ہم کو قرآن کی تعلیم دی گئی. تو قرآن پڑھنے سے ہمارا ایمان جو پہلے سیکھے تھے ہم بڑھ گیا. تم لوگ، کہتے ہیں جندب اپنے ساتھیوں سے رضی اللہ عنہ، تم لوگ پہلے قرآن پڑھتے ہو اور ایمان کی تعلیم نہیں حاصل کرتے. تعلمنا الایمان قبل القرآن، ہم ایمان قرآن سے پہلے سیکھے. یہ جو ایمان ان کو سکھایا گیا قرآن کی روشنی میں سکھایا گیا.
قرآن کی روشنی میں سکھا گیا، اس کے بعد قرآن پڑھایا گیا، تو ایمان تو بڑھے گا نا، ایمان مضبوط ہوا، زیادہ ہوا. کیا بات ہے. آج کے بچے، وہ بچے صحابہ کے، جو صحابہ تھے یا صحابہ کے دور کے، ان کے بچے، وہ خود جب بچے تھے وہاں ایمان اور عقیدے کی تعلیم ہوتی تھی، پھر قرآن کی بھی تعلیم ہوتی تھی. ایمان مضبوط ہوئے، ایمان زیادہ ہوئے، ایمان بڑھ گئے، اور اس کا اثر ظاہر عمل پر پڑتا ہے. پڑا، اسی لیے ہے دل صاف. صحابہ کے دلوں کے بارے میں معلوم ہے آپ کو؟ صحابہ کے دلوں کے بارے میں معلوم ہے؟ ایک حدیث ہے، ہم پڑھ چکے ہیں یہاں پر، وہ حدیث عقیدہ واسطیہ میں پڑھے ہیں، اس کی شرح میں آئی تھی حدیث. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا، یاد ہے یہ حدیث؟ بہت. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کو نظر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا، سب سے اچھے دل صحابہ کے دل اللہ کو نظر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا. تو یہ نبی کے امیر ہیں، سفیر ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، سفراء ہیں ان کا پیغام پہنچانے والے امت تک. تو یہ بڑے پاک لوگ، صاف دل، حسد، کینہ، بغض، نفرتیں، عداوتیں، ٹھیک ہے، ان تمام دل کی بیماریوں سے پاک اور محفوظ تھے. ان کے دل صاف لوگ. بولتے ہیں نا اردو میں، بڑا سیدھا آدمی ہے، بولتے ہیں نا اردو میں، یہ آدمی بڑا سیدھا ہے، یہ خاتون، یہ عورت بڑی سیدھی سادی ہے. کیا مطلب؟ ہیر پھیر نہیں ہے، چالاکیاں نہیں ہیں، حسد، بغض، کینہ نہیں رکھتی ہے دل میں، صاف دل ہے بیچاری کا، بڑی سادگی ہے اس کے پاس. یہ عقیدے سے آتی ہے، عقیدے سے یہ دلوں کی صفائی ہوتی ہے، عقیدے سے. ظاہری اعمال ان کے دیکھیے، تہجد گزار، نماز کے پابند، روزوں کے پابند، صبح روزہ رکھنے والے، رات کو نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، دعا کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے. کاروبار کریں تو وہاں بھی یہ یاد رہتا تھا کہ اللہ کس کاروبار سے حلال ہوتا ہے، اللہ کس کاروبار سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. خیال کرنے والے، ہر جگہ حلال و حرام کی تمیز کرنے والے، ظاہر بھی اچھا ہو گیا. پھر کامیابی دیکھی. کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ قیصر و کسریٰ کی پورا خزانہ ان کے پاس تھا، نہیں تھے؟ پھر زمینوں کے مالک نہیں تھے، سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھی، سونا چاندی نہیں تھا، دولت بھائی نہیں تھی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ میں ہے. بتانے کا مقصد میرا یہ ہے، تربیت عقیدے پر ضروری ہے قوم کی. قوم کے بڑے کون ہیں؟ قوم کے بڑے علماء، رؤساء، ذمہ داران اپنی قوم کی، اپنے ماتحت لوگوں کی دینی اسلامی تربیت کریں، اسلامی عقیدے پر تربیت کریں، اسلامی عقیدے پر تربیت کریں. علماء اپنی عوام کی تربیت کریں، پرنسپل ہے، اسکول ہے، ٹیچرز ہیں، یا آپ جو ہے پڑھانے والے ہیں، معلمین ہیں، معلمات ہیں، اپنے طلباء کے، اپنے شاگردوں کی اسلامی عقیدے پر تربیت کریں. والدین ہیں، بچوں کی اسلامی عقیدے پر تربیت کریں. تو اس سے معاشرہ صالح ہوگا. یہ پاور ہم دے رہے ہیں، ایسا پاور ہے یہ جو کوئی نہیں چھین سکتا. ہتھیار پورے لے لو، ٹھیک ہے، لے لو بھائی ہتھیار آپ کا چھین سکتا ہے دشمن، ہے نا. اگر آپ کے گھر، آپ کے پاس گن ہے، وہ ہے، ہتھیار آپ نے دشمنوں سے اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ گھر میں آپ کے گھس کے آپ کا ہتھیار آپ سے چھین سکتا ہے. عقیدہ کیا کرے گا؟ ہاں خان صاحب، عقیدہ چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا عقیدہ. یہ وہ ہتھیار ہے جس کو دشمن نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں لے سکتا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا.
موسیٰ علیہ السلام کی مثال شاید میں نے یہ دی تھی پچھلے یا بمبئی کے پروگرام میں دی تھی میں نے، کہ دیکھیے عقیدہ جادوگر ایمان لائے، صحیح عقیدے کو اپنا لیے اللہ کی نشانی کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، تو نتیجہ کیا ہوا ذرا دیکھیے آگے کیا ہو رہا ہے میدان میں. تھوڑی دیر پہلے عقیدہ خراب تھا، تھوڑی دیر کے بعد عقیدہ صحیح ہو گیا. دونوں صورتوں میں زندگی پر تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں، میں اور آپ، ٹھیک ہے. جادو تھے، جادوگر تھے، جادو کرنے والے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ، ایسے تھے نا پہلے، کچھ نہیں تھے. جادوگر، جادو کرنا لوگوں کو، جادو کی حقیقت ہوتی ہے سحروا اعین الناس، دھوکہ ہے آنکھوں کا. جادو کمزوری ہے، کمزور لوگ تھے وہ لوگ، قوی نہیں تھے، قوی نہیں تھے. میں نے لفظ گھٹیا کہا ہے، مطلب اس کا ہے کہ میں جادو کے پہ بتانا، جادو ایک گھٹیا عمل ہے، خبیث عمل ہے، ایک شریعت کی روشنی میں کفریہ عمل ہے وہ، اور جادوگر کی سزا جو ہے گردن مارنا ہے. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جادوگروں کو مارا تھا. اب حضرت عمر وغیرہ سے بھی ثابت ہے، ان کے دور خلافت میں جو ہے جادوگروں کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا تھا. تو جادوگر کی سزا کیا ہے؟ گردن اتارنا ہے اس کو، کیونکہ یہ عمل اچھا نہیں ہے. جادوگر تھے مصر کے. وہ جب بادشاہ وقت فرعون کی طرف سے اعلان ہوا مصر میں، ایجپٹ میں، کہ بھائی میدان میں مقابلہ ہے، آ جاؤ، جادو کا مقابلہ، یہ اپنے فن کے ماہر جادوگر بولے اچھا چلو، ہمارا کھیل آزمانے کا وقت آ گیا ہے. تو ان لوگوں نے پوچھا فرعون سے، جیتیں گے تو کیا ملے گا؟ ان کو یقین تھا ہمارا جادو جیتے گا، ہم کو معلوم ہے آنکھوں کو کیسے دھوکہ دینا ہے، جادو کیسے دکھانا ہے، ہمیں آتا ہے، کھلاڑی ہیں. تو کیا ملے گا؟ کھیلنے تیار ہو گئے، انعام کی لالچ تھی. تو فرعون نے کہا کہ میں اپنے دربار میں تم کو قریب میں رکھوں گا، رائٹ لیفٹ سائڈ. بادشاہ کے قریب ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، سارے پرابلم دنیاوی اور کھانے کا مسئلہ نہیں رہتا، پینے کا مسئلہ نہیں رہتا ہے، اشرفیوں کے مسئلے نہیں رہتے ہیں. پھر سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ کرنٹ بل کا مسئلہ رہتا ہے، نہ رینٹ کا پرابلم رہتا ہے. اگر بادشاہ کے قریب ہے بھائی، صحیح ہے نا، تو مقربین میں سے کر دوں گا. پھر انہوں نے کہا اب چلیے، کھیل لالچ. میدان میں اترے کہ نہیں اترے؟ جب اترے تھے عقیدہ کیسے تھا؟ خراب یا اچھا؟ خراب، شرک، کفر والا عقیدہ. وہ فرعون کو رب ماننے والے لوگ، اور یہ رب کے قریب ہو جائیں گے ایسے، استغفر اللہ، ہے نا. اللہ پر ایمان تھا ان کا؟ نہیں تھا، کفر تھا، کفر کمزور، دنیا کا سب سے بد عمل. آئے اس کے بعد کیا ہوا؟ میدان میں جب کھیل شروع ہوا، ایک طرف جادو تھا باطل، دوسری طرف حق تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، سچ اور حق. اور وہ کیا ہے؟ ایمان، توحید کی تعلیم. چلیے معلوم ہے واقعہ آپ کو، بات ہوئی دونوں فریقین میں، ہاں بھائی آپ اپنا دکھائیں گے یا ہم اپنا دکھائیں پہلے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنا بتاؤ پہلے کیا ہے، ذرا دیکھیں گے ذرا. یہاں نکتہ ہے، علماء نے کہا کہ اگر ایسا مسئلہ ہو حق اور باطل، تو باطل کو بولنے دینا پہلے، جتنا پیٹ میں ہے نکال پورا. حق اور باطل کا مسئلہ ہے نا، تو حق والے کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی ہاں کیا بات کرنی ہے، آپ بات اپنی پوری کر دیں، اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا. باطل کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا ہتھیار ڈال دے گا. اس کی دلیل جو ایک حدیث سے بھی ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ولید کو بھیجا گیا. ولید تھا، اتبا تھا، وہ بڑا ماہر تھا نا زبان میں. مشرکین نے کہا کہ اس کو بھیجیں گے، یہ جو ہے بات کر کے آئے گا نبی سے.
وہ گیا، السلام علیکم ہوئی، بیٹھے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاتھ مال ادیک، جیسا اردو میں عربی میں بولتے ہیں، کیا ہے بھائی بولو آپ. تو اس نے اپنی تقریر شروع کی، آپ جب سے آئے ایسے ہوا ویسے ہوا، عربوں میں جو ہے آپ نے وہ تفرقہ پیدا کر دیا، ہاں خاندانوں کو الگ کر دیا، باپ دادا کے دین سے ہٹا رہے ہیں، آپ یہ کر رہے وہ کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتا گیا. ابو الولید کنیت تھی اس کی، عتبہ نام تھا شاید، نام تھا عتبہ شاید. بہرحال بولتا گیا جو پلان کر کے آیا تھا نا، وہ یہ بولوں گا ایسے بولوں گا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رک جائے توحید کی، پوری بات اس نے کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرغت یا ابو الولید، اے ابو الولید ہو گئی تمہاری بات پوری؟ تو اس نے کہا ہاں ختم، بول دے، باطل پر تھا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، اللہ کا کلام سنا دیا، چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. جو چہرہ لے کر نکلا تھا اپنے قوم کے پاس سے، وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے، دوسرا چہرہ لے کر آ رہا ہے. ذہین تھے لوگ، ذہین ہوتے ہیں دنیاوی ذہن، پہچان لیا یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا ہمارے پاس، یہ دوسرا آ رہا ہے. کیا ہوا؟ بولے دیکھو میری بات مانو، چھوڑ دو ان کا راستہ، یہ جو ہے غالب ہو کر رہیں گے. اور وہ بولے نہیں تجھ پر بھی جادو ہو گیا ان کا. بتانے کا مقصد کیا ہے اس واقعے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پہلے نہیں رکھی، ابو الولید کو اس کی بات پوری کرنے دی. یہ طریقہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو، تم ڈالو اپنے جادو کو. کیا ہے؟ ڈالے، رسیاں ڈالے، پتہ ہے نا آپ کو کیا جادو دکھائے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے باطل جو ہے بعض دفعہ نظر آتا ہے بہت بڑی چیز ہے، لیکن اڑتے ہوئے بھوسے کی جیسی اس کی حقیقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، علیہ کیا ہے؟ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. یہ آیت ہے قرآن. ان لوگوں نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگوں کو ڈرا دیا اور بڑا جادو لے کر آئے. ہواؤں میں ایسی رسیاں جو پھینکے تھے نہیں، سانپ بن کر اڑ رہے ہیں. تھوڑا سا دیکھیے کیسے ہوگا، سوچیے تھوڑا سا، اژدہے بن کر اڑ رہے ہیں میدان میں، ہواؤں میں. کیسے لگے گا منظر؟ ڈراؤنی نہیں، خطرناک. لوگ اس لیے ڈر گئے لوگ دیکھ کر. اللہ نے کیا کہا؟ آنکھوں پر جادو کر دیا، ڈرا دیے، اور سحر عظیم بڑا جادو لے کر آئے. لیکن باطل یہ بڑا نظر آیا نا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک لاٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکے، یا ایک حقیقی سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکے. اللہ کی نشانی تھی. جو موسیٰ علیہ السلام خود انسان تھے، ڈر گئے. وہ بھی انسان تھے نا، یہ سانپوں کو اڑتے ہوئے دیکھے نا، ڈر گئے. اللہ نے فرمایا مت ڈرو موسیٰ، ڈالو اپنی عصا. اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے نا اس کو ڈر نہیں ہوتا. اللہ صحیح عقیدے والے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی معیت خاصہ رہی وہاں. معیت بھی پڑھے نا ہم عقیدے واسطیہ میں، میت عامہ، میت خاصہ، عام ساتھ لوگوں کا، بندوں کے، اللہ کا خاص ساتھ. یہاں خاص ساتھ تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ مت ڈرو، ڈالو. لکڑی ڈال دیا، ایسا پھینک دیا، ریئل اصلی اژدہا بن گیا وہ. اچھا ان لوگوں کو معلوم کہ ہم رسیاں پھینکیں، لوگ اس کو سانپ سمجھ رہے ہیں. رسیاں ان کو معلوم تھی، لوگوں کو نہیں معلوم رسیاں ہیں وہ. اچھا یہاں جو لاٹھی ڈالے وہ ریئل کا سانپ بن گیا. ہمارا عقیدہ ہے نا اللہ ہر چیز پر کیا قدرت رکھتا نہیں رکھتا. ہمارا عقیدہ ہے بھائی، اتنی پوری کتاب پڑھے، بتائیے. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب ریئل کا سانپ اژدہا بن گیا، یہ جتنے اڑ رہے تھے سب کو نگل گیا. دیکھ لیے کون دیکھے؟ جادوگر، کفری عقیدے والے. کیا دیکھے؟ معجزہ دیکھے، نشانی دیکھے اللہ کی. معجزہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے نا، جو نبی کے سچے ہونے پر دلالت کرتی ہے. جب اللہ کی نشانی دیکھے، معجزہ دیکھے، اب کیا ہوا؟ باطل ختم، حق غالب. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا.
حق آ گیا، باطل مٹ چکا، باطل کو تو مٹنا ہی ہے. یہ بات یاد رکھیے. باطل جتنا زیادہ نظر آیا آپ کو، ارے نہیں ختم، اب بھول جاؤ انڈیا سب بھول جاؤ، ختم. پوری پلاننگ ہو گئی. 3-4 لوگ آ کے بول دیا کرتے، 3-4 لوگ آ کے بول دیے. کیا بولے؟ دیکھو بھائی پورے ملک کو تباہ کرنے والے ہیں یہ لوگ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ. اب ایسے کیا کریں گے؟ ڈر گئے، اور یہ ختم، پوری پلاننگ کر لی ہے، پہلے سے پلاننگ تھی ان کی. ختم. عقیدہ کہاں ہے؟ وہ تو ختم. چلیے گھر بھیج دیں گے. اب کہاں جانا ہے؟ پڑوسیوں میں جائیں گے، ادھر ادھر جائیں گے، اپنے گھر کو چھوڑیں گے، وطن کو چھوڑیں گے، سب چھوڑیں گے، ختم ہو جائے. نہیں نا، یہ تو ڈرا رہے ہیں. وہ بھی ڈرایا، فرعون بھی ڈرایا. بمبئی کے میدان میں بھی بول کر آیا یہ لفظ، ڈرو مت. میں جو الفاظ بولا تھا وہ بتا رہا ہوں. آج انڈائریکٹلی ڈرایا جا رہا ہے، فیس بک سے، میڈیا سے، ڈالو خبر ڈالو. جی سر پیسے تو ملے ہوئے ہیں، آپ جو بولیں گے وہ خبر ڈالتا ہوں، ڈالو ذرا، ڈراؤ، خوب ڈراؤ ذرا. جی سر ڈرا رہا. وہاں فرعون ڈائریکٹ ڈرایا، میل نہیں بھیجا فرعون، فیس بک پر اپلوڈ نہیں کیا، یا کوئی شاشہ نہیں بتایا. میدان میں اسکرین تھا کیا بڑا کوئی؟ فرعون کا ایک پیغام سنیے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ڈائریکٹ ڈرایا. خیر وہ ڈرانے سے پہلے سنیے آپ، نشانی اللہ کی دیکھی، معجزہ دیکھا تو کیا کیے وہ لوگ؟ اب حق دیکھ لیے، باطل نے حق کو دیکھا، اللہ کی ہدایت ہوئی، توفیق دے دی اللہ نے، خلاص سجدے میں گر گئے میدان میں. کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کے یہ وہ لوگ تھے جو فرعون کو سجدہ کرتے تھے، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. چینج، واٹ اے چینج. کیا ہے؟ لائف بدل گئی، زندگی میں اتنا بڑا بدلاؤ. اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے، ایمان لے کر آ گئے، سجدے کر رہے ہیں اللہ کو. فرعون کا غصہ بڑھ گیا، میں ان کو لایا تھا کس لیے، ہوا کیا؟ یہ کیا ہوا؟ دیکھیے فرعون ڈر گیا. اب اسکرین پر آیا نہیں، ڈائریکٹ وہاں سے بولا، سامنے دیکھ رہا تھا فرعون بھی، فرعون کو وہ لوگ دیکھ رہے تھے. کہا کہ تم میری پرمیشن کے بغیر ایمان لائے موسیٰ پر؟ میں نے اجازت کہاں دی ایمان لانے کی؟ یعنی میری اجازت کے بغیر کیسا ایمان لائے؟ اس کی اجازت ہونا کہتے ایمان لانے کے. حق کو قبول کرنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے. نہیں ہمارے ابا بول رہے کہ نہیں وہ سب نہیں، ابا امی کا مسئلہ نہیں رہتا ہے بھائی، حق ہے قبول کر لو. نہیں ہمارے ابا کہہ رہے ہیں نہیں ادھر مت جاؤ، جو ہے تم باپ دادا کے شرکیہ طریقے سے ہٹ رہے ہو، توحید ایک اللہ بول رہے تم. ایسے نہیں ہوتا ہے. حق آ جائے نا تو وہاں پرمیشنز کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. شوہر کی پرمیشن، بیوی کی اجازت، ابا نے پرمیشن دی، وہاں پرمیشن نہیں ہوتے ہیں. ان لوگوں نے کہا ایمان لایا. فرعون کو غصہ آ گیا. اب جب باطل کو غصہ آتا ہے، باطل کو جب غصہ آتا ہے تو وہ ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے. کیوں؟ لوگ جو ہے ڈرانے سے ڈرتے ہیں کب؟ جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے. عقیدہ مضبوط ہو، لاکھ ڈراؤ نہیں ڈرتا انسان. مار دوں گا، ختم کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، دیکھو ہاں بچ کے رہنا. اب بچ کے رہنا کیا؟ ڈائریکٹ ڈرا رہا ہے. اب وہ ڈرایا خوب. اس نے کہا ہاتھ کاٹ دوں گا، پیر کاٹ دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا. سیدھا ہاتھ کاٹ کے الٹا پیر کاٹوں گا، ایسے بلاؤ. 2 ہاتھ کاٹوں گا نہیں، یہ رائٹ ہینڈ کاٹ کے لیفٹ پیر کاٹوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، چھوڑوں گا نہیں. ڈائریکٹ ڈرا رہا ہے، وایا نہیں یا کسی الیکٹرانک میڈیا سے نہیں ڈرا رہا ہے، وہ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ڈرا رہا ہے، جس کو فیس ٹو فیس بولتے ہیں آپ لوگ انگریزی میں. فیس ٹو فیس ڈرانا الگ ہوتا ہے نا بھائی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈرانا کسی کے. اور وہ بھی کون ڈرا رہا ہے؟ جس کے پاس دنیا کا پاور ہے، پولیس اس کی، ہتھیار اس کے، لوگ اس کے، اس کو ماننے والے لوگ، اس کے اشاروں پر کام کرنے والے لوگ، ہے نا. یہ ایسے لوگ، ایسا آدمی ڈرا رہا ہے. لیکن عقیدہ جب مضبوط ہوتا ہے، آدمی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟
اب اس وقت مصر میں بڑی طاقت کس کی تھی بتائیے مجھے؟ فرعون وہ ان لوگوں کو ڈرا رہا ہے جو جادوگر ایمان لے کر آئے. ڈرے نہیں ڈرے. کیا بولے قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہ تم جو ہے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرو گے. تم ہم کو ڈرا رہے ہو, تم ہم کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو, کاٹنے کی, اس لیے کہ ہم ایمان لائے. جب اللہ کی نشانی ہمارے پاس آ گئی, فقد ما انت قاد, اے فرعون جو فیصلہ کرنا ہے کر لے. تو فیصلہ تو اس دنیاوی زندگی ہی میں کرے گا. اس کے بعد یہ بولنا, ذرا دیکھیے, یہ زبان سے الفاظ کا نکلنا, اس کے پیچھے عقیدہ کام کر رہا تھا. عقیدہ جب کام کرتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, تو الفاظ میں یہ پاور آتا ہے, یہ قوت آتی ہے. الفاظ کیسے نکلے بھائی؟ یہ وہ بھی فرعون کو بول رہے فیصلہ جو کرنا ہے کرو. تم اس دنیاوی زندگی کے بارے میں ہمارا فیصلہ کر رہے ہو, ہم تو ہمارے رب پر ایمان لے کر آ گئے. اپنے ایمان کا اظہار اور یہ بے خوفی, یہ ہمت, یہ جرأت کہاں سے آئی؟ عقیدہ تھا پیچھے, عقیدے کی مضبوطی تھی, قوت تھی, جس کی ضرورت آج مسلمانوں کو ہے یا نہیں؟ ایسے آج فرعون ہے کیا کوئی؟ آج جہاں بھی مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے, فرعون سے کمی ہوں گے نا وہ لوگ. ہماری دیوی چیزوں سے ہم کو ڈرا رہے ہیں نا, ہماری دیوی چیزوں سے تو ہم کو ڈرا رہے ہیں. ہم دیے تھے, اگلے نہیں دیں گے. دیے تھے تو ڈرا رہے ہم کو, اب نہیں دیتے. اب کیا کرتے؟ ڈراتے نہیں ڈرا سکتے. وہاں دیے نہیں تھے, وہاں وہ ڈرا رہا تھا, وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر. نہیں ڈرے, ایمان لے کر آئے, مضبوط رہے اپنی اس پر. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا؟ واقعہ بہت لمبا ہے, ہم کو واقعہ نہیں بتانا ہے, ہم کو عقیدہ بتانا. پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا؟ ہاں, سمندر, رات میں نکلے, وہاں بھی آیا پیچھے ڈراتے ڈراتے, پھر راستے نکل گئے. پھر کیا ہوا؟ اینڈ کیا ہے؟ نجات, نبی کا ساتھ. اللہ پر عقیدہ مضبوط رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, نبی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع رہی, اطاعت رہی, نجات پا گئے. اور یہ کہاں گیا جو ڈرا رہا تھا؟ یہ لوگ تو نکل گئے. اچھا یہ کہاں گیا جو میدان میں ڈرا رہا تھا؟ ہاتھ کاٹ دوں گا بولا تھا, سولی پر چڑھا دوں گا بولا تھا, یہی بولا تھا نا. وہ کہاں گیا؟ ڈوب گیا, پانی میں ڈوب گیا. یس, پانی میں ڈوب گیا. وہ پانی جو اس کے محل سے گزرتا تھا, جس کو دیکھ کر فخر کرتے ہوئے کفر کا اظہار کرتا تھا, دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہریں میرے محل سے جاری ہیں, یہ نہریں میرے محل سے جاری ہیں, کیا تم مجھ کو اپنا رب نہیں مانتے ہو؟ میں رب ہوں تمہارا. ایسے بولنے والا اسی پانی میں ڈوب گیا. جو دریائے نیل کا پانی اس کے محل سے گزرتا تھا نا, اسی میں ڈبا دیا اللہ تعالیٰ نے. بتا دیا تو یہی ہے, یہ ہے تیری ویلیو, کچھ نہیں ہے, نہ تھی, ڈوب گیا. کیا معلوم ہوا؟ عقیدے کی مضبوطی بلواتی ہے, کرواتی ہے. حق پر اپنے عقیدوں کو ہم مضبوط کریں گے, ہمارے الفاظ کا وزن ہوگا اور ہمارے عمل میں قوت پیدا ہوگی. اور ایک نقطہ ایک اہم یہ ہے, اس واقعے میں یہ بتایا گیا, میں پوائنٹ جو بتا رہا تھا کہ عقیدے پر تربیت کرنا اپنی قوم کی, اپنے لوگوں کی. اسی طریقے سے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ایک چیز اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا ہے. یہ آخری بات ہے, وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں بتاؤں. عقیدے کو ٹھیک ہے بھائی, عقیدے کی مضبوطی, قوت, یہ ضرورت ہے, ہر ایک کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. کیسے کروں میں اپنے عقیدے کو مضبوط؟ میں اور آپ اپنے عقیدوں کو مضبوط کیسے کریں گے؟ ہم اللہ کی نشان, اس کا ایک طریقہ, اس کے وسائل ہیں, ذرائع ہیں, اس میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر غور کریں. یہ جادوگر جو کل تک جادوگر تھے, ایمان والے ہو گئے. کیسے ایمان والے ہو گئے؟ کیسے اتنا بڑا عقیدہ ان کا مضبوط ہو گیا؟ نشانی دیکھے تھے نا اللہ کی. معجزہ نشانی ہے نا, ٹھیک. معجزے پیغمبروں کو دیے گئے جو نشانی تھی. کیا کوئی اور نشانی نہیں ہے آج معجزہ تو نہیں ہے نا. معجزہ اللہ کا کلام قرآن ہے, ٹھیک ہے. آج پیغمبروں کی زندگی تو نہیں ہے نا ہمارے سامنے, ان کی تعلیمات ہے. لیکن کیا اللہ کی نشانیاں ہیں ہمارے پاس آج یا نہیں ہے؟ بتائیے.
کوئی ایک نشانی معلوم ہے آپ کو؟ کیا کوئی نشانی بتائیے. پرندوں کو رزق دینا نشانی, بڑی بڑی نشانیاں چھوڑی, بہت ساری نشانیاں. آسمان, زمین, بارش, سمندر, سورج, چاند, کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں؟ ان نشانیوں پر غور کریں. اللہ کی نشانیاں ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو, سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو, اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. یہ نشانی ہے, اس نشانی کا مالک ہے اللہ عز و جل. آسمان کیسے اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے, کیسے چھت کے جیسے بنا دیا. غور کریں گے عقیدہ مضبوط ہوگا. زمین پر غور کیجئے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت. کیا آیتیں ہیں نا پوری, جس میں مخلوق کا ذکر ہے اللہ کی, جو کہ نشانیاں ہیں اللہ کی. تو اللہ کی مخلوق پر غور کرنا, اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا, اس سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. مضبوط ہوتا ہے عقیدہ. اونٹوں کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, سمندروں کو دیکھو, بارشوں کو دیکھو آپ, ٹھیک ہے, پرندوں کو دیکھو, اللہ کیسے اڑا رہا ہے, کیسے رزق پہنچا رہا ہے ان تک, یہ کیسے کھاتے ہیں, کیسے پیتے ہیں. سبحان اللہ. غور کیجئے, شکر کے دانے اگر گھر میں پڑ جائیں, چیونٹیاں کیسی لپکتی ہیں, چیونٹیاں کیسے پہنچ رہی ہیں وہاں پر. بچے کو بھوک لگتی ہے تو ماں کی گود میں کیوں جا رہا ہے, وہ غور کرنے والی چیزیں ہیں, نشانیاں اللہ کی. ٹھیک ہے, تو اللہ کی نشانیوں پر ہم غور کریں گے, ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا. اللہ کی مخلوق پر غور کیجئے, کتنی مخلوق ہے اللہ کی. ہر چیز کا خالق اللہ ہے. مخلوق دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے, اس پر ہم غور کریں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے واقعات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں نا, جیسے ابھی ایک واقعے سے یقیناً ہم سب کو جو ہے عبرت ملی. ابھی فرعون کا جو بتا رہا تھا میں کہ اس سے عبرت نہیں ملی, ہم کو عبرت ملی. تو ایسی جو واقعات قرآن میں موجود ہیں جس میں اللہ کے افعال ہمیں معلوم ہوتے ہیں, اللہ نے کیا کیا قوموں کے ساتھ, جو صحیح عقیدے والے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا, جو باطل عقیدے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. اللہ ہمیشہ ساتھ, دیکھیے اللہ کی معیت رہی عقیدے والوں کے ساتھ. دیکھیے آپ پورے واقعات دیکھیے قرآن میں جو بیان کیے گئے ہیں. اور باطل تھے ان پر کیا ہوا. قوم عاد, قوم ثمود, بڑی مضبوط قومیں تھیں, طاقت تھی ان کے اندر, پہاڑوں کو کاٹ کر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. وہ طاقتور قوم, اتنی طاقتور قوم کہ وہ ذریعے فخر کہتے تھے من اشد منا قوہ, من اشد منا قوہ. قرآن کی آیت, قوم عاد نے کہا تھا ہم سے زیادہ پاور والے کون ہیں, ایسے کہتے تھے, ہم سے زیادہ پاور والے کون ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس ذات نے تم کو پیدا کیا وہ تم سے زیادہ قوی ہے. ان کا یہ کہنا تھا من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ قوی کون ہو سکتا ہے. الذی خلقہم اشد منہم قوہ, جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوی ہے. ایک ہفتہ 7 راتیں 8 دن ہوائیں چلی, اکھاڑ کے پھینک دیا اللہ نے سب پوری قوم. پاور, ہم سے زیادہ پاور والے کون تھے. باطل عقیدہ تھا, ختم کر دیا اللہ تعالیٰ. اور اللہ نے اپنے نبی ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا کیونکہ وہ صحیح عقیدے پر تھے. ایسی ڈھیر ساری مثالیں آپ کو مجھ کو ملیں گی قرآن کی آیتوں میں. ان واقعات پر غور کرنا, اس کو پڑھنا, بچوں کو بتانا, دیکھو بیٹے, آؤ بیٹے, چلو بیٹھو, آج ہم ایک واقعہ پڑھاتے ہیں. ویکینڈس ہے نا, ٹائم ہے نا, اسپینڈ کرنا ہے نا بچوں کے ساتھ. چلو بتاؤ کچھ, چلو بچوں بیٹھو. فیملی خود بیٹھا ہے بھائی, امی ابا بچے بیٹھے, موم ڈیڈ چلڈرن, بیٹھو. ہاں بیٹے چلو ہم ایک واقعہ سناؤں گا. ابا سنو. ہاں جی بابا بتائیے. بابا بتا رہے واقعہ, بچے سن رہے. یہ واقعہ قرآن کا لاگے بتانا. دیکھو ایک مرتبہ, چھوٹا, ٹائم کم ہے بھائی, چھوٹا واقعہ سنائیے. ٹائم لمبا ہے, بڑا واقعہ سنائیے, ٹکڑوں میں سنائیے. بڑا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا واقعہ ہے, یوسف علیہ السلام کا بڑا واقعہ ہے, لمبا واقعہ ہے, ٹکڑوں میں سنائیے بچوں کو. کیسے چھوٹے واقعے تو ابراہیم علیہ السلام وہ 4 پرندوں کا واقعہ ہے, تھوڑا ٹائم ہے, تھوڑا سنا دیجیے. یہ واقعہ سنائیں گے. دیکھو بیٹے کیا ہوا, ایک نبی تھے ابراہیم. بچوں کو سمجھ میں آتا ہے, سب سمجھ میں آتا. بچے کیا کیا نہیں سمجھ رہے آپ کو شاید معلوم ہے کس زمانے کے بچے ہیں یہ.
2018 کے بچے ہیں یہ، ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ اب واقعہ سمجھائیے آپ، اللہ کا ذکر ہوگا اس میں، اللہ کی عظمت معلوم ہوگی. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیسے اللہ تو زندہ کرتا ہے، تو پرندے لیا، ہاں پرندوں کو ذبح کر کے انہوں نے جو ہے پہاڑوں پر گیا ایسے. اس کا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ایک بچہ پیدا ہوا تھا، فرعون تھا، وہ تھا، یہ تھا، اماں ڈر گئیں، وہ ڈالی صندوق میں ڈالی، وہ نیل میں، دریائے نیل میں گیا. اللہ نے وہاں جو ہے، دیکھو اللہ جو کرنا چاہے تو کیسے کرتا. دیکھو بیٹے، فرعون کے محل میں اللہ اپنے نبی کو جو ہے پروان چڑھا رہا ہے، وہاں نبی بنے، بڑے ہو گئے، ہاں وہاں بڑے ہو گئے. فرعون کے محل میں جو کاٹ رہا تھا، ذبح کر رہا تھا بچوں کو ڈر ڈر کے، ایسے ہوا ویسے ہوا، پھر دودھ نہیں پیے بچپن میں، وہ سب واقعہ بتانا، سب بچوں کو معلوم ہے. شیشی بنا کے نہیں دیتے بچے، شیشیاں بھائی آج کل شیشیوں پہ ہے نا سب زندگی. بچوں شیشی لاؤ، بچوں سے بولتے ہیں شیشی دو، شیشی میں بچوں کو تو معلوم ہے. دیکھو دودھ نہیں بھی، دودھ پیتے ہیں بچے، ہاں وہاں تو دودھ نہیں پی رہے تھے، اللہ نے حرام کر دیا. اللہ نے وعدہ کیا تھا بیٹے، اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرتا ہے تو اللہ کیسے پورا کرتا ہے. دیکھو اللہ نے کہا تھا، ماں سے کہا تھا بیٹے سے ملاؤں گا بہت جلدی. اللہ نے کہا تھا اماں جان سے، موسیٰ کی امی سے، ہم بیٹے کو ملائیں گے. تو کیسے ملایا؟ دیکھو اللہ نے دودھ کسی سے نہیں پی رہا، محل میں بیٹھے وہ عورت آ رہی ہے، دودھ پلانے والی عورتیں آ رہی، ٹرائی کر رہے بھائی فرعون کے بچے کو، فرعون کے گھر کے بچے کو دودھ پلانا ہے، فائدہ تو بہت ہوگا. ٹرائی کر رہے، اللہ نے حرام کر دیا، نہیں پی سکتے. اس کے بعد بہن نے بتایا، میں جانتی ہوں ایک عورت کو، اس کا دودھ ضرور بچہ پیتا ہے. چلو بھائی کون ہے، بلا کے لاؤ. آؤ بھائی، آ گئے اماں بیٹے کے پاس. ظاہر بات ہے بیٹا ماں کے پاس جائے گا تو دودھ پیے گا نہیں پیے گا، فوراً پینا شروع کر دیا. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا. کہا دیکھو ہم نے وعدہ کیا تھا نا جلدی ملاؤں گا، ملا دیا اللہ تعالیٰ. ابھی تھوڑی دیر پہلے، ابھی کچھ دن پہلے جو ہے دریا میں ڈال دیے تھے، ڈر ڈر کے، پریشان ہو کے، رو رو کے، پریشانی میں، پریشانی دور کر دیا نہیں کر دیا اللہ نے. لو پلاؤ، دودھ پلاؤ، محل میں بیٹھ کے پلاؤ. واقعات دیکھیے قرآن کی. تو ایسے بچوں کو بتائیں، دیکھو ایسے پورا واقعہ ہے بہت. یہ تو بچپن کا واقعہ، پھر بڑے ہونے کا واقعہ، پھر اس کے بعد کا واقعہ، پھر اس کے بعد کا واقعہ، پورا آخر تک نجات پانے تک سمندر سے. یہ ایک ہے. ایسے یوسف علیہ السلام کے واقعات، بھائیوں کا حسد وغیرہ. تو یہ واقعات جب بچے سنیں گے، اچھا اللہ ایسا کیا، اللہ ایسا کیا، ہاں دیکھو فرعون کا پاور نہیں چل سکا، ہاں دشمنوں کی دشمنی کچھ نہیں کر سکتی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے. اللہ جب ساتھ دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہ کی جب مدد آتی ہے تو پھر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. ایسے باتیں جو واقعات کی روشنی میں بچے سنیں گے، آپ کے بچے، ہمارے بچے، ان کے عقیدے کیسے ہوں گے؟ پاورفل. یہ ایک واقعہ جو آپ کسی سیٹرڈے کو بیٹھ کر، کسی فرائیڈے نائٹ بیٹھ کر سنائے تھے، یا تھرسڈے نائٹ بیٹھ کر سنائے تھے بچوں کو، یہ ان کی زندگی کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. یاد رہتے ہیں نا بچوں کو واقعات؟ ہاں آپ ایسے سناتے رہیں ایک کام. دوسرے غلط واقعات سے اپنے بچوں کو بچاتے رہیں، جو سیریلز ہیں، فلمیں ہیں، یا دشمنوں نے جو سازشوں کے تحت واقعات بنائے ہیں، سٹوریز بنائے ہیں، اس کی سٹوری اس کی سٹوری، بلی بھاگ رہی، چوہا بھاگ رہا، چھپ رہا، بلی پکڑ رہی ہے، ٹام اینڈ جیری. یہ تو پرانا تھا، پتہ نہیں نئے نئے کیا کیا ہیں آج کل. تو باطل عقیدوں سے بچہ محفوظ رہے گا، صحیح عقیدہ ادھر سے مل جائے گا گھر سے. پاورفل. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خود کی اور اپنے آل و عیال کی، اپنے اہل و عیال کی عقیدے پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلسلہ جاری ہے، آتے رہیے. جزاک اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.